السلام علیکم جی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیررزم انسائٹ کے نام سے ہم ایک سیشن ایک سیریز لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اس سیشن میں مختلف برائے کے اندر ہم نے پریویس جو ہمارے ڈسکشنز تھی اس میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اس کی ایک انٹراسپیکشن دی جائے اور کچھ انسائٹ آپ کے پاس آ جائے کہ اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں, مختلف ہسٹورینز اور رائٹرز اس کو کس طرح سے ایلیبریٹ کرتے ہیں. آج ہم اس کی جو بیسیکلی ٹیگنگ ہے ڈیفرنٹ ریلیجنز کے ساتھ اس کو ٹیررزم کو لنک کیا جاتا ہے, جیسا کہ بڑے عرصے تک ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 اشروں سے اسلام کے ساتھ اس کو لنک کیا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر موصب یوسفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایک بڑے لرنڈ اسکالر ہیں, ہی از PhD ان IR. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ گہری نگاہ رکھتے ہیں اس طرح کے معاملات کے حوالے سے, جب فیتھ کے ساتھ ریلیجن کے ساتھ ٹیررزم کو لنک کیا جائے گا تو اس میں نارملی اس کو اسلام کے ساتھ ٹیگ کیا گیا پچھلے 20 سالوں کے اندر, اور ہم نے اس کو انڈن نہیں کیا, اس کو ایکسیپٹ کیا. تو بہت سی موومنٹس دنیا کے اندر چلیں جس طرح وہ ٹرپل کے کرسچینٹی بیس تھی. تو ہمیں بتائیے گا کہ جو ریلیجن کے ساتھ اس کی لنکیجز ہیں اور کس ریلیجن نے اس کو پیٹرنائز کیا یا آرگنائزڈ اس کو لے کے چلا. دیکھیں قائد صاحب بہت شکریہ. ہم نے پچھلے جو قسط ایپیسوڈ سے پروگرام کے اس میں ہم نے بات کی کہ سکاری جو تھا جو جیوز ریلیجن کے ساتھ تھا اور رومنس کے پریسٹ کو اور انوسینٹ لوگوں وغیرہ کو یہ کرتا تھا. آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی ٹرپل کے کی, وہ اس سے پہلے بھی ہماری اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. ٹرپل کے یہ کو کلکس کلان بیسیکلی اس کو آرگنائزیشن کہتے ہیں جو کہ 1860 کے بعد یا 57 یا اس طرح میں یہ بنی, اور دس واز بیسیکلی بلکہ یہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. 2016 کی رپورٹ ہے کہ اس کے کوئی 8 سے 10,000 یا 12,000 ممبرز ابھی بھی ایکٹیو ممبرز US میں ہیں. یہ آرگنائزیشن بیسیکلی وائٹ سپریمیسی چاہتی تھی. یہ کیتھولک کرسچنس کے خلاف تھے. یہ بیسیکلی یہ بھی کہتے ہیں, یہ ٹرپل کے یہ بھی کہتے ہیں کہ کرسچینٹی پہ صرف اور صرف حق وائٹ لوگوں کا ہے, اور بلیک یا اور جو کہ لوگ ہیں ایشین یا کوئی اور ہیں جی تو ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس کرسچینٹی پہ کرسچینٹی ایز اے مذہب یا فیتھ کو وہ ایکسیپٹ کرے. تو وہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ ان کا قتل جائز سمجھتے ہیں, ان کو کریں ان کو مارو, کیونکہ وی ہیو اونلی اے رائٹ آن دس کرسچینٹی. جس طرح ہندوتوا کا وہ تو آگے ہم پھر ڈسکس کریں گے. یہ بیسیکلی آرگنائزیشن 1865 میں نیتھن بیڈفورڈ نے یہ آرگنائزیشن اسٹیبلش کی, اور اس کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا. اچھا, یہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بل آف رائٹ کی بات کی جو ان کے بینجامن فرینکلن بٹلر نے ایک موومنٹ چلائی جس کو بل آف رائٹ, اور بعد میں اس کو کو کلکس کلان کا نام دیا. اور یہی آرگنائزیشن بعد میں اتنی بروٹل ہوئی کہ یہ ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنی. اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس حد تک میں آپ کو کہوں کہ پچھلے تو چلیں ہم کہیں کہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیولپمنٹ سٹیج میں تھے اور یہ ایشوز تھے وغیرہ وغیرہ. ابھی 2016 کی بات ہے کہ 2016 میں الجزیرہ نے اور فاکس نیوز نے اس رپورٹ کو خود اپنے TV چینل پہ چلایا کہ ایک مظاہرہ ہو رہا تھا جو کرسچینٹی اور وائٹ سپریمیسی کے حوالے, جس کے اندر کوئی 8 سے 12 ممبر کو کلکس کلان کے جن کے پاس چاقو تھے اور وہ پکڑے گئے. 2011 میں یا 12 میں ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک چرچ پہ انہوں نے حملہ کیا, کیونکہ وہ چرچ میں بلیک کرسچن آتے تھے اور وہ اپنی عبادت وغیرہ کرتے تھے. اس میں چھوٹی بچیوں کو کوئی 4 یا 5 چھوٹی بچیوں کو قتل کیا گیا صرف اسی نام پہ کہ دے ہیو نو رائٹ ٹو بی کرسچن. اچھا, یہ جو آرگنائزیشن تھی یہ ڈفرینٹ فیزز سے گزری. مطلب 1867 میں یہ بنی تو یہ بیسیکلی ان کا انیشیل فیز تھا. پھر یہ 1915 میں انہوں نے کیا کہ ایکسپینشنزم انہوں نے ماڈل اختیار کیا اور US میں بہت ایکسپینشن انہوں نے کی. اور 1950s میں کہا جاتا ہے کہ 4 to 6 ملین کے درمیان ان کے ایکٹیو ممبر تھے. ایون یہاں کے کچھ کانگریس کے ممبر جو تھے اور کچھ اسٹیٹ کے گورنر بھی دے ور ایکٹیو ممبر آف دس آرگنائزیشن. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک گڈ گورننس تھی جو بھی تھا آپ کہیں تو یہ ایک اچھی ہم کہہ رہے انیشیٹو تھا کہ انہوں نے اس چیز کو آہستہ آہستہ مینیمائز کیا. اور جس طرح میں نے کہا واشنگٹن کے ایک پروفیسر ہیں واشنگٹن یونیورسٹی کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی بھی یہ ان کی اپنی ریسرچ ہے
کہ ابھی بھی یہاں کو کلکس کلان کے کوئی 8 سے 12 ہزار کے ایکٹیو ممبر ہیں جو کہ ٹریننگ بھی لیتے ہیں. اور آپ کبھی نیٹ پہ سرچ کر دیجیے گا ان کا وہ چہرہ، جس طرح وہ ایک شاپر نما چیز اپنے چہرے پہ پہنتے ہیں تو اتنی دہشت والی وہ چیز بنتی ہے جو کہ ٹیرر پہلاتے ہیں. تو ہم یہ کہیں کہ ٹیررزم جس طرح آپ نے بات کی، یہ صرف اور صرف یہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کوئی ریلیجن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. تمام ریلیجن میں یہ تو اسلام کے خلاف ایک غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اسلام، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ جتنا امن کا اور جتنا غیر مسلموں کے حقوق کی بات کرتا ہے، شاید ہی کوئی وہ اور کوئی ریلیجن یا مذہب یا کوئی فیتھ یہ بات کرتی ہو. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے کرسچینٹی ٹیررسٹ ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے ہندو ٹیررسٹ ہیں یا اور کوئی مذاہب ٹیررسٹ ہیں، لیکن اس بات میں تھوڑا سا فرق ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم جب بات کر رہے ہوں تو ایک غلط فنامنا کو، ایک رانگ ڈوئنگ کو، ایک انجسٹ فنامنا کو کسی ایک ریلیجن کے ساتھ نہ جوڑا جائے کہ یہ تو مسلمان یہ ہوتے ہی ایسے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں اگر ہم مزید تھوڑا سا اضافہ کر لیں، بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ کسی ریلیجن کے ساتھ کسی سرٹن پورشن یا فریکشن آف سوسائٹی کے لوگوں کو پورے ریلیجن کے ساتھ لنک کرنا آبویسلی ایک زیادتی ہوگی. جس طرح ابھی ہم ٹرپل کے کی بات کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کیا پریسائزلی تھوڑا سا ہم آڈینس کو گائیڈ کر دیں، کیا یہ بڑی ایک آرگنائزڈ ایکٹیویٹی تھی؟ کیا ان کے ٹریننگ کیمپس تھے اور کیا یہ ویپنائزڈ ہوئے؟ بالکل آرگنائزڈ ایکٹیویٹی تھی، باقاعدہ ٹریننگ کیے جاتے تھے، آئیڈیالوجیکل برین واش کیا جاتا تھا. یہ تو بہت مختصر وقت ہے، اس میں تفصیلات نہیں بتا سکتے. تو ان کا باقاعدہ برین واش کیا جاتا تھا، ان کو عام ٹریننگ دی جاتی تھی، ان کو فزیکل ٹریننگ دی جاتی تھی، ان کو آئیڈیالوجیکل ٹریننگ دی جاتی تھی، اور ایک نظریاتی بنیادوں پہ ان لوگوں کو بنایا جاتا تھا. اور پھر اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ ان میں کوئی ہم کہیں کہ عام لوگوں کو یہ لے رہے ہیں، اس میں لوگوں کو لے آتے تھے اور وہ پھر سوسائٹی کے ڈفرینٹ گورنمنٹ کے ڈفرینٹ آفیسز ہولڈ کرتے تھے اور وہاں سے اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ کرتے تھے، جو ابھی کرنٹلی آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے. اس پہ ہم مزید بعد میں بات کریں گے ویسے تفصیل سے. تو یہ پراپر ایک آرگنائز ایکٹیویٹی تھی جو پھر یو ایس گورنمنٹ نے اس چیز کو ایز اے تھریٹ فار فیوچر ان کی اپنی سالمیت کے لیے، تو انہوں نے اس کے لیے پھر پراپر پلاننگ کی، پورا اسٹیٹ انگیج ہوا. اور یہ کیونکہ ایسی باتیں ہیں کہ ہم عموماً ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، یا وہی بندہ اس چیز کو پڑھتا ہے جو اس سے تھوڑا بہت ڈومین ہو، اس سے منسلک ہو یا اس پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے. تو آج بھی جا کے گوگل کریں، کو کلکس کلان کے نام سے آپ گوگل کریں تو آپ کو تمام انفارمیشن اس حوالے سے مل سکتی ہے. بالکل، چونکہ ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ آج کی ہماری جو ڈسکشن کا مقصد تھا وہ ریلیجیسلی کس طرح سے ڈفرینٹ ریلیجن کے سرٹن پورشن یا سرٹن فریکشنز جو ہیں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج ہوتے ہیں، اور انٹینٹڈ بینیفٹس کے لیے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ بیسیکلی وہ وائٹ سپرمیسٹس ہیں، لیکن وہ ریلیجن کو، کرسچینٹی کو اپنے خاص مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو ہم آگے آنے والی ایک ساتھ کے اندر مختلف دوسرے ریلیجنز کے اندر جو اس طرح کے پورشنز موجود ہیں جن کا ایجنڈا جو ہے وہ ٹیررزم پھیلانا ہے اور اپنے مفادات کو مقدم رکھنا ہے، اس کو ہم اگلی ایک ساتھ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.